اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یؤت سعة من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی دفعہ سے ہم حضرت طالوت علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے، اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ کہ طالوت علیہ السلام کا جو بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، اس سے مراد مسلمانوں کو جہاد پہ ابھارنا تھا، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ تقریباً سن 2 ہجری کے لگ بھگ آیات البقرہ نازل ہوئی ہے۔ وہ زمانہ ایسا تھا جب مسلمانوں کو جہاد شروع کرنا تھا، یعنی مسلمان ہجرت فرما چکے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، کیونکہ جہاد کی طرف آنا تھا، جہاد آگے بہت ضروری تھا، اس لیے جہاد کی طرف راغب کیا گیا، اس کی ترغیب دی جا رہی تھی اور اس کے مسائل بھی بیان کیے جا رہے تھے۔ تو یہاں طالوت علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور جس طرح میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1100 سال قبل، یہ تقریباً 1100 سال قبل مسیح، یوں سمجھ لیں آج سے تقریباً 3100 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک پیغمبر تھے حضرت شمویل علیہ السلام، حضرت شمویل یا حضرت علیہ السلام، اور وہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بنی اسرائیل جو ہے وہ بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ مغلوب ہو چکے تھے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے اندر 2 گروپ ہو گئے تھے، ان کے آپس کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں، جس کی وجہ آہستہ آہستہ آپس کے اندر ان کی سلطنت بھی 2 حصوں کے اندر ان کے مختلف گروپس بن گئے نا، ویسے ہی وہ 12 گروپ تو ویسے ہی تھے، اثنا عشرہ وہ جس طرح قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ ان کے اندر 12 قبیلے تو تھے ہی، ان کے اندر آپس کے اندر قبائلی عصبیت بھی تھی، لیکن ویسے بھی ان کے اندر گروپنگ ہو گئی تھی، اور آپس کی لڑائی کی وجہ سے، اور پھر انبیاء ان کے درمیان جو ہوتے تھے، ان انبیاء کی تعلیمات پہ بھی وہ عمل نہیں کرتے تھے، یہ نافرمانی کرتے تھے، حکم عدولی کرتے تھے، جس وجہ سے آہستہ آہستہ ان کا قومی شرازہ بکھر گیا۔ جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا کہ قومی شرازہ بکھرنے سے ظاہر ہے کہ آپس کے اندر جب نا اتفاقی پیدا ہوئی تو باہر کے لوگ آپس کے اندر طاقت کم ہوئی، ہمت کم ہوئی، باہر کے لوگوں نے حملہ کر دیا، اور اس زمانے کے اندر بنی اسرائیل کے ارد گرد ایک قوم آباد تھی، عمالقہ۔ یہ وہی عمالقہ ہے جن کا سردار جالوت تھا، جس کا آگے ذکر آئے گا۔ تو انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو پرنس تھے 440 بڑے ان 440 بڑے ان کے جو پرنس تھے، جو کہ ایسے تھے اپنی قوم کی قیادت کر سکتے تھے، ان کو جوڑ کے رکھ سکتے تھے، ان کو متحد رکھ سکتے تھے، ان کو ایک یونائٹڈ فورس بنا کے دشمنوں کے خلاف ان کو لڑا سکتے تھے۔ تو ان لوگوں کو انہوں نے 440 کو تقریباً انہوں نے قید کے اندر عمالقہ نے کر لیا، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر ویسے بھی ہر لحاظ سے ڈومیننٹ ہو گئے۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تو ان کے اندر پھر آخر کے اندر یہ جو حضرت شمون علیہ السلام جو ان کے اندر پیغمبر تھے، یا حضرت شمویل علیہ السلام بھی ان کا نام بتایا جاتا ہے، تو اور یہ اس وقت انہوں نے پھر انہیں تبلیغ کی اور آہستہ آہستہ ان کو اس قابل بنایا کہ ذہنی طور پہ اس بات کو سمجھیں کہ انہیں عمالقہ کے قبضے سے نکلنے کی ضرورت ہے اور دوبارہ متحد ہونے کی اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب کافی حد تک حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کی ذہنی تربیت کر لی اور یہ سوچنے کے قابل ہو گئے کہ ہاں ہمیں بھی مغلوب رہنے کی بجائے دوبارہ اپنی عزت اور کھویا ہوا وقار اپنا دوبارہ حاصل کرنا چاہیے، اس وقت انہوں نے شمویل علیہ السلام سے کہا کہ ابعث لنا مالکن، کہ ہمارے لیے ایک ملک مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر قتال کریں۔ پچھلی دفعہ ہم نے تفصیل سے یہ بات بیان کی تھی
کہ ان کے اندر یہ جو نبی تھے، انہوں نے نبی کو یہ درخواست کرنا کہ ہمارے لیے ایک ملک یعنی بادشاہ مقرر کیجئے، اور آگے اس کا مقصد نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر قتال کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کریں، متحد ہو کے ان لوگوں سے لڑیں جو ہمارے غالب ہیں ہمارے جان و مال کے اوپر، ہمارے بیٹوں کو انہوں نے اپنے مغلوب بنا لیا ہے، جان و مال کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور میں محکوم بنا کے رکھ دیا ہے، ہماری عزت و وقار ختم کر دیا ہے، ہماری آزادی سلب کر لی ہے، تاکہ ہم ان سے مقابلہ کر سکیں، ان سے جنگ کر سکیں۔ تو اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو ویسے بھی پتہ ہے، دیکھیے کسی بھی قوم کے اندر اللہ کا نبی سب سے معزز ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ڈیلیگیٹڈ ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب اللہ کی طرف سے ایک ڈیلیگیٹڈ بندہ، ایک مقرر بندہ لوگوں کے درمیان موجود ہو تو ظاہر ہے سب سے بڑا اسی کا حکم مانا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اللہ تعالیٰ کا جو حکم بھیجا ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے نمائندہ بن کے آیا ہوتا ہے۔ تو نبی اپنا بادشاہ، سردار، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا نبی ہی ہوتا ہے ان کے اندر۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث ایک پہلے بھی پچھلی دفعہ بیان کی تھی، اسلام نے فرمایا تھا کہ کانت بنی اسرائیل یسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست بھی ان کے انبیاء کرتے تھے، ان کے نبی کرتے تھے۔ اذا ہلاکہ نبی، جب ان میں سے ایک نبی ان میں سے ہلاک ہو جاتا تھا یا اس کی موت آ جاتی تھی، یہ بنی اسرائیل اسے شہید کر دیتے تھے، خلفہ نبی، تو دوسرا نبی اس کے بعد آ جاتا تھا۔ اس نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن یاد رکھنا اس نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور صرف یہاں تک نہیں رکھا تاکہ کوئی خاتم کے معنوں میں نہ الجھا دے، فرمایا انا خاتم النبیین، آگے واضح کر دیا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فرمایا علماء امتی کل انبیاء بنی اسرائیل، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ میری امت کے انبیاء جو ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء، بنی اسرائیل کے، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یعنی وہ نہیں ہے لیکن اللہ کے نزدیک ان کی عزت، ان کا مقام، ان کا وقار اس امت کے وہ علماء، کیونکہ وہ انبیاء، وہ علماء، یہ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہی کام کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کر رہے تھے، یعنی ایک کے بعد دوسرا نبی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو علماء ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام آگے امت کو پہنچا رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، اس لیے وہ نبیوں کے قائم مقام ہو گئے، نبی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور وقام اور مقام کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے وہ ان کا انبیاء والا کام ہے اور انبیاء والا مقام ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث موجود ہے کہ وہ علماء جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اسی طرح من پہنچاتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے آئے، اللہ تعالیٰ کا دین اس کو آگے پہنچانے والا اسی طرح، علماء کی بات کر رہا ہوں، جو علماء ہیں تو ان کا بہت بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بھی اس حدیث سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیلیگیٹڈ، ان کا بادشاہ بھی، ان کا حکمران بھی، سپریم لیڈر بھی، سب کچھ ان کے نبی ہوتے تھے۔ تو یا ان کے اندر یہ نبی موجود تھے تو انہوں نے کہا، دیکھیں نا، ویسے کسی کو بادشاہ بنانا ہو تو اگر نبی کو سب سے بڑا نہیں سمجھتے تو خود اپنا بادشاہ چنتے، ایسا نہیں کہا، کیونکہ خود بھی ان کے اندر جو ہے ان کو قرآن نے کہا ہے کہ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے تم سرداروں کی طرف نہیں تھے، ان کے اندر بڑے بڑے سردار تھے جو کہ انبیاء کے وارث تھے، اور بڑے بڑے کیا کہتے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے یعنی سردار ہونے کے لحاظ سے ان کے پاس بڑا مقام تھا، چاہتے تو خود اپنے میں سے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیتے، سپہ سالار مقرر کر دیتے، لیکن نبی سے اسے کہا کہ ابعث لنا مالکا، کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجیے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس طرح میں نے بھی بتایا کہ سپریم لیڈر وہ نبی کو ہی سمجھتے تھے، ہیڈ آف اسٹیٹ وہ نبی کو ہی سمجھتے تھے، لیکن یہ نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک ایسا سردار مقرر کیجیے کہ ہم اس کے ساتھ نقاتل فی سبیل، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر قتال کریں اس کے ساتھ مل کے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے جس طرح میں نے بتایا تھا کہ جدید سٹیٹس کے اندر ایک جو ہیڈ آف سٹیٹ ہوتا ہے
وہ سپریم لیڈر آپ کا جو سپریم کمانڈر جو فوج کا ہوتا ہے، کمانڈر ان چیف، اسے کون مقرر کرتا ہوتا ہے؟ اب لیکن پوری دنیا میں دیکھیں جو سپریم کمانڈر فوج وغیرہ کے ہیں یا بڑی ایجنسیوں کی، انہیں کون مقرر کرتا ہوتا ہے؟ آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ، جو آپ کا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے یا آپ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، جو بھی پارلیمانی سسٹم ہو یا پریزیڈنشل سسٹم ہو، صدارتی سسٹم ہو، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو ہوتے ہیں وہ انڈر ہوتے ہیں، دے آر رپورٹنگ ٹو پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ. وہ پرائم منسٹر کو یعنی وزیر اعظم کو یا جو صدر ہو اس کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اب پاکستان میں کبھی کبھی مارشل لا لگتا ہے، تو اس سے آپ یہ مت سمجھیے کہ یہاں جو ہے وہ یہاں صورتحال مختلف ہے. قانونی طور پہ یہاں بھی پاکستان کے اندر بھی اب دیکھیے بائی لا آپ کا بھی کمانڈر ان چیف جو ہے ہی از آلویز رپورٹنگ ٹو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، ٹھیک ہے؟ کہ وہ بھی قانون کے مطابق وہ متحد اسی کے ہیں، پرائم منسٹر کے یا پریزیڈنٹ کے. تو جب نبی کو یہ کہہ دینا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں، اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں بھی سپریم لیڈر، سپریم کمانڈر نبی ہی تھا، اور جس کو مقرر کیا جا رہا تھا وہ یہ نہیں کہ وہ بالکل ایک ایبسلیوٹ پاور تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ماتحت تھا. ایک تو یہ چیز واضح کرنی تھی کہ جس کو ملک کو، بادشاہ کو یا جس سردار کو مقرر کرنے کی درخواست بنی اسرائیل کے سرداروں نے کی تھی حضرت شموئیل یا حضرت شمعون علیہ السلام سے، وہ اس کی حیثیت تھی کہ ہی واز سیکنڈ ٹو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ٹو پروفٹ آف اللہ. وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو اس کے نائب کے طور پہ اس نے کام کرنا تھا. ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں، یہاں جو لفظ ہے نا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی حیثیت کوئی مطلق العنان بادشاہ کی نہیں تھی، بلکہ اس کی حیثیت ایک فوج کے کمانڈر کی تھی، کیونکہ جس کے ساتھ مل کے لڑا جاتا ہے وہ فوج کا کمانڈر ہوتا ہے. آپ بھی دیکھیں فوج کی کمان کس کے اندر حاصل ہوتی ہے؟ آپ کا جو کمانڈر ان چیف جو بھی ہوتا ہے، فیلڈ مارشل ہو، چیف آف دی آرمی سٹاف ہو، نیول سٹاف ہو، یا ایڈمرل ہو ایئر فورس کا، ٹھیک ہے؟ وہی ہوتے ہیں جو کمان کرتے ہوتے ہیں فوجوں کے اندر. اب جدید کے اندر تو اب 3 قسم کی فوجی ہوں گے، 3 قسم کے سربراہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر اتنی ایڈوانس نہیں تھی ملٹرائزیشن یا ملٹری اسٹریٹجی، تو ایک ہی سپریم کمانڈر اس کے اندر تھا. تو یہاں اس کا مطلب، اور جس طرح مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر تبری کے اندر دیکھ لیں، تفسیر کر دیکھ لیں، باقی تفاسیر کے اندر دیکھیں، اور جس طرح حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، بہت کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے یہ شاگرد تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھی جو جید شاگرد ہیں نا بڑے بڑے، ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے کم از کم 2 دفعہ حضرت ابن عباس سے لفظاً پورے مجید کی تفسیر خود پڑھی. تو ان کا یہ قول ہے کہ یہاں مراد امیر الجیش ہے، کہ فوج کا سربراہ. تو یہاں بتانا یہ مقصد تھا کہ جس ملک کو بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا بنی اسرائیل نے، ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ماتحت تھا، اور دوسرا کہ اس کی حیثیت فوج کے کمانڈر کی تھی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس لفظ سے ایک تو مستشرقین یہ اس طرح کا استدلال کرتے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بادشاہت ہے، جو کہ ایک بالکل ایبسلیوٹ قسم کی پاور ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر بادشاہت نہیں ہے. تو اس لفظ سے ایک غلط فہمی یہ ختم ہو گئی، اور دوسری غلط فہمی یہ ختم ہو گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کیوں کہا تھا بادشاہ مقرر کیجئے. تو اس چیز کی غلط فہمی دور ہوگی کہ وہ اس کی حیثیت امیر الجیش کی تھی، فوج کے کمانڈر کی سی تھی اس کی، کیونکہ یہ لفظ خود بتا رہے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ، اور اب آپ یہ سوال یہاں کر سکتے ہیں کہ حضرت شمعون یا حضرت شمعیل علیہ السلام خود کمانڈر کی فوج کی کمانڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ وہ فوج کی کمانڈ نہیں کر سکتے تھے. یعنی اس زمانے کے اندر آپ کو پتہ ہے عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی تھی لوگوں کی، تو اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ خود فوج کی کمانڈ نہیں کر سکتے تھے. اس لیے ان سے درخواست کی گئی کہ ہمارے لیے ایک فوج کا کمانڈر مقرر کیجیے. اور جدید آپ کی جو سوئکس ہے، ماڈرن سوئکس آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ بادشاہ خود کمانڈر ان چیف نہیں ہوتے،
بلکہ فوج کو لڑانے کے لیے کمانڈر ان چیف مقرر ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بات ٹھیک تھی کہ ان کے لیے لڑائی کے لیے ایک علیحدہ بادشاہ مقرر کیا جاتا، چاہے ان کا جو سپریم کمانڈر ہے اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، چاہے وہ لڑنے کے قابل ہو. تو ٹھیک ہے، تو ایک تو اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ انہوں نے جس بادشاہ کے اللہ تعالیٰ جو بادشاہ مانگا تھا جو ہے اس کی حیثیت جو وہ اللہ تعالیٰ کے ایگزسٹنگ جو نبی تھا اس کے نائب کی سی تھی. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں یہاں دور کر، کیونکہ اس آیت کو بعض دفعہ کچھ لوگ توڑ مروڑ کے بھی پیش کرتے ہیں. اب اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں. میں نے معذرت یہ پچھلی دفعہ بتایا تھا تفصیل سے، لیکن اس لیے بتانا پڑا کہ اگلی آیت کی سمجھ نہیں آنی تھی، جب اگر خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے یہ پچھلی دفعہ اٹینڈ نہیں کیا تھا. اب اگلی اس کے اندر آیت، جب یہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے یہ دعا کی تو اب اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان سے کیا فرمایا؟ وقال لهم، اور ان سے کہا نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد یقیناً بعثا، مبعوث کیا ہے، مقرر کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، طالوت کو، مالکا، بادشاہ. یعنی جس بادشاہ یا فوج کے کمانڈر کی تم بات کر رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو کہا تھا آپ مقرر کیجئے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان سے کہا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت رابطہ ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ طالوت ہے یہ بھی عبرانی زبان کا، یہ اجمی لفظ ہے، عربی لفظ نہیں ہے، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اور اس لفظ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے طالوت میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ طول سے ہے. طول نہیں کہتے عربی کے اندر لمبائی، غالباً حضرت طالوت علیہ السلام کا قد بہت لمبا تھا اس لیے ان کا نام طالوت لگ گیا. ایک اس کے اندر روایت یہ بھی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان سے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اندر طالوت کو مقرر کر دیا ہے. اب ایک مسئلہ یہ تھا بنی اسرائیل کے اندر، اب یہ بات بہت غور سے سننے والی ہے. بنی اسرائیل آپ کو پتا ہے ان کے اندر 12 قبیلے تھے. ان 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا حضرت لاوی بن یعقوب جو تھے نا علیہ السلام، ایک ان کا قبیلہ تھا. یعنی ایک شاہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اور آپ کو پتا ہے ان میں 12 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام سمیت، یوسف علیہ السلام، بن یامین، اور ایک حضرت، اور ان کے ایک جو باپ سے سگے ایک بھائی حضرت لاوی تھے. تو حضرت لاوی بن یعقوب علیہ السلام جو تھے ان سے، اس خاندان سے سارے نبی ہو رہے تھے. یعنی سبتین نبی، جو سبت نبی، وہ حضرت جتنے بھی نبی آ رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، یوسف علیہ السلام کے بعد، وہ سارے حضرت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آ رہے تھے جتنے بھی نبی. ایون یہ حضرت شمعون علیہ السلام یا حضرت شمویل علیہ السلام، یہ جن نبی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی حضرت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. دوسرا ان بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہودا، آپ نے نام سنا ہوگا. تو یہودا بن یعقوب علیہ السلام جو تھے، جتنے بھی بادشاہ آ رہے تھے بنی اسرائیل کے اندر، وہ حضرت یہودا کی نسل میں سے آ رہے تھے، حضرت یہودا بن یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے. نبی اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا تھا تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچاتا تھا. اور یہ جو بادشاہت کا سلسلہ تھا ان کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ماتحت ہوتے تھے جو بھی وقت کا نبی ہوتا تھا، لیکن یہ ان کا کام ایڈمنسٹریٹو ہوتا تھا، جس طرح فوج کی کمان کرنا یا باقی ایڈمنسٹریٹو معاملات. جس طرح آپ کے جدید سسٹم کے اندر پریزیڈنٹ کے نیچے آپ کے ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پہ لڑنے کے لیے فوج ہوتی ہے یا سول بیوروکریسی ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے. تو وہ جو بادشاہ تھے اس زمانے کے اندر، ان کا کام پھر یہ ہوتا تھا. تو ان کے اندر بادشاہ بھی ہوتے تھے اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہوتے تھے. اب اس لیے ان کے اندر جو بڑے صاحب حیثیت لوگ شمار ہوتے تھے نا، اس کے اندر جو بڑے صاحب حیثیت لوگ شمار ہوتے تھے ان کے اندر، وہ ایک تو حضرت لاوی بن یعقوب کی اولاد میں سے، یعنی جو نبی خاندان تھا وہ بڑا خاندان شمار ہوتا تھا، اور دوسرا حضرت یہودا بن یعقوب علیہ السلام جن میں سے بادشاہ ہوتے تھے. ان دو قبیلے جو تھے ان کے لوگ بڑے شمار ہوتے تھے اور صاحب حیثیت زیادہ شمار ہوتے تھے. باقی جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے تھے وہ باقی 10 قبیلوں کے لوگ کرتے تھے. مثال کے تو یہ طالوت علیہ السلام تھے، یہ حضرت بن یامین کی اولاد میں سے تھے، اور یہ حضرت بن یامین اور یہ
ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یا تو یہ سکے تھے یعنی پانی پلاتے تھے، یا یہ دباغت چمڑے کی دباغت کا کام کرتے تھے، یہ اس طرح کا کام سمجھیں جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں موچی ہوتے ہیں، تو یہ جاتی کہ پیشہ کوئی برا نہیں ہوتا، تو یہ دباغت چمڑے کی، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ جو باقی 10 قبیلوں میں سے جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بھی معاشرتی تقسیم کے اندر دیکھیں کچھ لوگوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ خاندانی جو ہے طور پہ یہ بڑے ہیں، کہ تھے سارے ہی نبیوں کی اولاد، لیکن ویسے تو ہم بھی سارے نبیوں کی اولاد ہیں، ہم سارے کے آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، اور آدم علیہ السلام نبی، لیکن پھر جیسے زمانہ چلتا جاتا ہے اس میں سے کچھ قبیلے ممتاز ہو جاتے ہیں، تو ان کے اندر یہ 2 قبیلے ممتاز تھے اور باقی قبیلے جو تھے ان کی حیثیت چھوٹی سمجھی جاتی تھی، تو حضرت طالوت علیہ السلام اس وقت یوں سمجھے کہ یہ چھوٹا موٹا کام کرتے تھے، جس طرح میں نے بتایا دباغت کرتے تھے چمڑے کی، یا پانی پلانے کا کام کرتے تھے۔ تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ان کا بادشاہ، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت مالکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے تو تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ بات سرداروں نے کی تھی، ان کے بڑے بڑے سردار تھے، اور وہ بڑے بڑے سردار تھے، اس کا مطلب ہے وہ یا تو حضرت لاوی بن یعقوب کی اولاد میں سے تھے، اور یا وہ حضرت یہودا بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی صاحب حیثیت لوگ تھے، اور ان کے پاس مال و دولت والے لوگ تھے، اثر و رسوخ والے لوگ تھے۔ اب غالباً وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جس طرح بادشاہ اور نبی ہمارے اندر آ رہے ہیں تو ہم میں سے کوئی جو ہے مقرر کیا جائے گا بادشاہ یا جو بھی سپریم کمانڈر ہے، لیکن جب ان میں سے مقرر نہیں ہوا بلکہ ایک عام بندے کی بات آ گئی کہ طالوت علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے، تو اب انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، قالوا، انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، یا کہ طالوت کو ہمارے اوپر بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے، یعنی وہ کیسے ہمارے اوپر بادشاہ ہو سکتا ہے، ونحن احق بالملک منہ۔ اب یہ دیکھیے گا، یعنی یہ نبیوں کی اولاد میں بھی نہیں تھے اور بادشاہوں کی اولاد میں اس میں بھی نہیں تھے، یعنی موروثی ان کے اندر نبی یا بادشاہ ہونا جن کے اندر جو قبیلے تھے اس قبیلے میں سے نہیں تھے، تو اب انہوں نے فوراً اعتراض دھر دیا کہ یہ ہمارے اوپر بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہمارا حق جو ہے اس سے زیادہ ہے کہ ہم بادشاہ ہوں، وَنَحْنُ، اور ہم احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں، بالملک بادشاہت کا، من ہو کی ضمیر طالوت علیہ السلام، تو ہم طالوت علیہ السلام کی نسبت بادشاہ کا زیادہ حق رکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں غور سے یہ ذہن کے اندر بات رکھیے گا کہ اگر کوئی یہ موروث ذہن کے اندر یہ بات رکھتا ہے کہ کیونکہ میں اللہ کے نبی کے خاندان سے ہوں، یا کوئی بندہ کسی کے بارے میں اگر یہ ذہن ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مجھے بادشاہ کا، لیڈر بننے کا، امام بننے کا زیادہ حق ہے، کیونکہ یا تو میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے خاندان سے ہوں، اور یا یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے جو بادشاہ ہیں بڑے بڑے جو پیچھے چل رہے ہیں سردار، ان کے خاندان سے ہوں، اس لیے اگلا امام، اگلا بادشاہ، اگلا خلیفہ، اگلا لیڈر مجھے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو یہی بات اس وقت اللہ کے نبی پہ اعتراض کرتے ہوئے ان بنی اسرائیل نے کی تھی، تو اس کا مطلب ہے وہ وہی بات کرتا ہے جو اس زمانے کے اندر یہود نے کی تھی۔ اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کچھ اس طرح کے سیکٹس کے بارے میں بات کی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر، تو انہوں نے کچھ مخصوص قسم کے جو سیکٹس تھے ان کے بارے میں لکھا کہ ان کے اور یہود کے درمیان 70 سملیرٹیز ہے، بات ہے کہ وہ 70 باتیں ایسی ہیں جن میں وہ یہود سے ملتے ہیں۔ میں ادھر جو ہے وہ روافظ کا ذکر کر رہا ہوں، روافظ کے بارے میں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ بات ڈاکومنٹڈ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں اس وجہ سے کہ میرا خاندان کے اندر نبوت، یا میرے خاندان کے اندر دولت ہے، یا میرے خاندان کے اندر طاقت ہے یا بادشاہت ہے، جس کی وجہ سے ہیڈ آف سٹیٹ مجھے بننا چاہیے، اگر یہ بات کہی جائے تو یہ بات بالکل وہی ہے جو ان بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے نبی سے کہی، یہ بھی کہا تھا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کو تو مال کے اندر وسعت، طالوت کے پاس نہ مال تھا، نہ وہ بادشاہوں کے خاندان سے تھا، نہ نبیوں کے خاندان سے تھا، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارا جو بادشاہ ہو، سپریم کمانڈر ہو، یا تو وہ یہ ہے کہ کسی جنرل کا بیٹا ہو، یا کسی بادشاہ کا بیٹا ہو،
یا کسی نبی کی اولاد میں سے ہو یا اس کے پاس ڈھیروں مال و دولت ہے، کوئی کارپوریٹ سیکٹر جسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر، اس زمانے کا کارپوریٹ سیکٹر یہی تھا، کارپوریٹ سیکٹر سے ہو، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یا آپ کہہ سکتے ہیں فیوڈل سے ہو، یہی بادشاہوں کا خاندان، یا یہ ہے کہ وہ نبیوں کے خاندان سے ہو، تو یہی باتیں انہوں نے کی تھی۔ اب اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کیا دیتے ہیں، آگے سن لیجیے۔ قالا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، استفا ہو، اس کو پسند کر لیا ہے، علیکم، تمہارے اوپر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس کو پسند کر لیا۔ اب یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا، یہ جو موروثیت ہے نا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے تو جب یہ بات کر دی اللہ تعالیٰ نے، نبی نے اس کا ایک ہی جواب دیا کہ یہ میں نے مقرر نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ ان اللہ استفا علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، کس کو، یعنی طالوت علیہ السلام کو تمہارے اوپر پسند کیا، یعنی تمہارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو، طالوت علیہ السلام کو پسند کیا تمہاری بادشاہت کے لیے، تمہاری لیڈرشپ کے لیے۔ تو اس سے ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ اصل معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی کے خاندان میں سے ہے، یا سیکٹر میں سے ہے، مال بہت ہے، یا جو فیوڈل میں سے ہے اس کے پاس پیسے بہت ہیں، یہ معیار نہیں ہے لیڈر چننے کا، یہ معیار نہیں ہے بادشاہ یا ہیڈ کمانڈ، بلکہ سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ ان اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یا اس کا نبی زیادہ پسند کرتا ہے، وہ جو ہے اس کو لیڈر چنا جائے گا۔ اور بالکل یہی بات ہے، یہی بات میں آپ کو بتاؤں نا، ابھی ہم ختم کرتے ہیں 2-3 منٹ کے اندر۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ جو جب انہوں نے اپنا کیپٹل مدینہ سے کوفہ شفٹ کیا، یعنی اپنا دارالحکومت مدینہ سے کوفہ شفٹ کیا، جس کی ظاہر ہے کہ جینوئن وجوہات تھیں، تو جب وہ پہلی دفعہ کوفہ کی جامع مسجد کے اندر نماز پڑھانے کے لیے انہوں نے ممبر پہ بیٹھے، تو ان سے پہلا سوال یہ کیا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیوں مقرر کیا تھا؟ پہلا سوال ان کے اوپر یہ ہوا تھا کوفہ کی پہلی جمعے کی نماز کا خطبہ دینے سے پہلے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اپنی زندگی کے اندر، ہم سب کی موجودگی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی موجودگی میں حکم دیا تھا کہ اپنی موجودگی میں، حضرت ابوبکر صدیق نے تقریباً 17 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی تھی مسلمانوں کو۔ اور تو حضرت علی نے مزید فرمایا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ اس لیے چنا، یہ الفاظ ہیں تاریخ کے اندر، تقریباً تمام ہر طرح کی کتابوں کے اندر لکھے ہیں، کہ چونکہ اسلام کے اندر سب سے بڑی شان والی چیز نماز ہے، اس لیے ہم نے بھی اپنے بعد حضرت ابوبکر صدیق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی میں نماز کے لیے مقرر کیا تھا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں کو لیڈ کرنے کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے پسند کیا، صحابہ کرام نے متفقہ طور پہ انہیں اللہ تعالیٰ کے بعد، یہ میں صرف جو ہے وہ ایک بات اس کی بھی کہ ان اللہ استفا علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے اوپر پسند کیا ہے، اس چیز کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے انہیں طالوت علیہ السلام کو پسند کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ کا نمائندہ پھر نبی ہوتا ہے، کہ یاد جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا نبی پسند کرتا ہو، وہ جو ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ یا سردار یا اس طرح ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا اگر نبی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کا نبی کوئی جو ہے ایسی سلیکشن کر سکتا ہے اپنی زندگی کے اندر، جو کہ واضح سلیکشن تو نہیں تھی کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے، لیکن علی کرم اللہ کا فرمان کے مطابق صحابہ نے کرام نے اس سے یہی سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک اشارہ تھا کہ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنا نائب نماز کے لیے مقرر کیا، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب جو ہے ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ بھی دیکھیے، وزادہ، آگے فرمایا جہاں اللہ تعالیٰ کے نبی شمع علیہ السلام نے فرمایا وزادہ، اور اس کا سامان بسطتاً، پھیلاؤ والا ہے، فی العلم، علم کے اندر، والجسم،
جسم کے اندر۔ تو پہلی بات تو یہ واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا نائب بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی کے خاندان میں سے یا بادشاہوں کے خاندان میں سے یا جو ہے وہ کارپوریٹ سے مال و دولت ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ جس طرح ابوبکر صدیق کے بارے میں تھا، قریش کا سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت طالوت کی طرح، جس طرح طالوت علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قریش کے سب سے چھوٹے قبیلے میں سے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، حالانکہ قریش کے بڑے قبیلے تھے، بنو ہاشم تھے، بنو امیہ تھے وغیرہ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قریش کے سب سے چھوٹے قبیلے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب بالاتفاق صحابہ کرام کے، کیونکہ وہ تھے اس لیے حضرت علی کرم جو فرمان کے مطابق صحابہ کرام نے انہیں جو ہے وہ خلیفہ مقرر کیا۔ اور یہاں دوسری بات یہ بتا دی کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، تو حضرت طالوت علیہ السلام کے بارے میں حضرت اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ ان کا جو سامان زیادہ ہے، ان کا پھیلاؤ زیادہ ہے علم کے اندر اور جسم کے اندر۔ یعنی یوں سمجھیے ذہن میں آئی کہ جو آپ اپنا سپریم کمانڈر مقرر کریں، اس پہلی فوقیت کیا ہے؟ وہ علم کے اندر اوپر ہو، اور علم کے تو دوسری فوقیت کیا ہے کہ وہ بہادر ہو، جنگ وغیرہ اور ان چیزوں کو جانتا ہو، زمانے کی ضروریات کو جانتا ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ، فقہاء نے یہاں لکھا ہے علم کو پہلے لایا گیا ہے، جسم کو پہلے لایا گیا، اور جسم کو اس کے اندر بعد میں لایا گیا ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی ذہن کیا ہے کہ جو بھی لیڈر مقرر کریں وہ صاحب علم ہونا چاہیے، وہ جاہل نہیں ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہو کہ شریعت کیا کہتی ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ دنیا کے اندر چلنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، دین اور دنیا دونوں لحاظ سے اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اور یہ کہ وہ بہادر ہو، ایسا بزدل نہیں ہو آپ کا اوپر سپریم لیڈر کہ کسی چھوٹی سے بات سے ڈر جائے اور قوم کی لوٹیا ڈبو دے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو اندر اور بہادری اس سے نہیں ہوتی وہ کتنے بڑے ادارے کا سربراہ ہے، بہادری اس سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ کے بندوں سے کتنا ڈرتا ہے۔ اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر زیادہ ہے اور اللہ کے بندوں کا ڈر اس کے اندر نہیں ہے یا کم ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بہادر آدمی ہے۔ لیکن یہ بیلنس جیسے ہی خراب ہوگا نا کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے بندوں، اللہ کی ناراضگی کا خوف کم ہو جائے گا، اور اللہ کے بندوں کی ناراضگی کا یا اللہ کے دوسری اقوام اللہ بنائی ہیں جو طاقتور بھی ہیں اپنے زمانے کی، ان کا ڈر زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے، ان کی ناراضگی کا خوف زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ پھر بہادر نہیں، وہ زادہ فی الجسم نہیں ہے پھر وہ بندہ، ٹھیک ہے، جو کہ ضروری ہے ایک لیڈر کے لیے۔ فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم بھی، اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس طرح اللہ تعالیٰ اس طرح نیرو مائنڈڈ نہیں ہے کہ میں بادشاہوں کے خاندان میں سے بادشاہ پیدا کروں گا اور نبیوں میں سے ہی آگے خلیفہ ہوگے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے بندے ہوتے ہیں، جس کو وہ پسند کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، اس کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ عزت دے دیتا ہے، دنیاوی بھی اور دینی۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، عالم اور علم والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والا بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے بعد اللہ کے نبی کا اگر دین چلانا ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر کون لوگ ہیں اور کن لوگوں کے ذریعے میں نے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ رسول اللہ آخری نبی تھے، یاد رکھیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آخری دین کو آگے چلانے کے لیے یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں ہونے دے سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا اوپر ایڈمنسٹریٹر منتظم کوئی ایسا آ جاتا جو اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے صحیح نہیں چلا سکتا۔ اگر رسول اللہ آخری نبی نہ ہوتے تو ایسا ہو سکتا تھا، لیکن رسول اللہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور آخری نبی کا دین آگے اسی طرح چلنا ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا انتظام ضرور کیا کہ مسلمانوں کی عام سوچ کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے اپنے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس ایسے خلیفہ آئے، ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ جنہوں نے اللہ کو پھر ایسے ہی آگے لے کے چلے جس طرح اللہ تعالیٰ کا دین رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو آپ بھیج سکتے ہیں، کیونکہ تھوڑی عصر کا ٹائم ہو گیا، چند منٹ اوپر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔